يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ بات کہی، اشاروں میں بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی ذمہ دار ہے، الرجل راع فی بیت والمرأة راعیۃ، کہ شوہر اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور عورت اپنے گھر میں ذمہ دار ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی. اس فطرت میں اس کی ایک حصہ یہ ہے کہ انکلائنیشن، انسان عورت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اس کی فطرت ہے، جیسا کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ فطرت ہے. تو ہمارے دین نے فطرت ہے، یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو فطرت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو شادی کے بغیر زندگی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، جس کو ضرورت ہے. سب سے پہلی بات، آج مجھے شادی کے فضائل، شادی کے مسائل پہ گفتگو کرنا نہیں ہے. شادی کے بعد زندگی کیسے خوشحال ہونا ہے اس پہ گفتگو کرنا ہے. یہ تو میری تمہید ہے، پریفیس ہے. تو شادی کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. ہو سکتا کسی کے پاس ہو، جنگلوں میں جا کے بیٹھے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، برہما کماری بن جائیں، ہاں، اور بیویوں کو چھوڑ دیں، پھر پرائم منسٹر بن جائیں، چیف منسٹر بن جائیں بغیر شادیوں کے. یہ ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس، اور ان کے پاس بڑی جو ہے نا شادی کے بغیر ننس بن جاتے ہیں، بڑے پوپ بن جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے بن جاتے ہیں. ہمارے پاس شادی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور انبیاء نے شادی کی اور اللہ نے ان کے لیے بیویاں وجعلنا ازواجا وحفظا بنینا وحفظا، کہ اللہ نے بیویاں اور جو ہے نا بیٹے ان کو بنائے تھے. تو یہ ہمارا ایک حصہ ہے ہمارے دین کا. لیکن میرے دوستو اور بھائیوں، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی، آج میرے سامنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کے لیے بیتاب ہیں، اور ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے شادی کر کے مزہ چکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پچھتا بھی رہے ہوں. اور ایسے بوڑھے لوگ ہیں جنہوں نے شادی کر کے 20 سال گزار لیا ہے. تو میرا پیغام ویسے بوڑھوں کے لیے تو نہیں ہے، وہ لوگ ایک زندگی پہ چل پڑے ہیں، وہ لوگ جو شادی کر کے پچھتا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو شادی کرنے کے موڈ میں ہیں لیکن ان کے سامنے اپنے سینئرز کی اور اپنے جو ہے نا دوستوں کی زندگیاں ہیں جس سے وہ ہیبت میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آج پڑا ہوا ہے. تو اسی لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرا پیغام بوڑھوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی نسل کے مسئلے کو سمجھے، نسل کے مسئلے کو. جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے میرے ارشادات، توجیہات ہیں، اور جو شادی کر رہے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ سوچیں کہ شادی کیا چیز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نبیوں کی سنت ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کرنا ضروری ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، ضرورت ہے. یہ تو ہمارا دین کا ایک حصہ ہے، اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لڑکیوں کے لیے بھی شادی، لڑکوں کے لیے بھی شادی ایسی ہے جیسے بھوک کی ضرورت ہے. انسان کھانے سے انکار نہیں کر سکتا، شادی سے انکار نہیں کر سکتا. تو یہ تو پلان ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے، اپنے بچیوں کے، اور بچے اور بچیوں کے ذمہ داروں کے پلان میں، کہ ان کی شادی ہونی چاہیے اور جلد سے جلد ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ دوستو اور میرے بھائیوں، شادی کا ایک تصور تو ہمارے جو ہے نا فلم انڈسٹری اور ہمارے ڈرامے اور ہمارے جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ اور یہ چیزیں ایک شادی کا تصور پیش کرتے ہیں. وہ شادی کا تصور کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے. وہ شادی کا تصور ایسا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اس کے اندر لائٹیں ہیں، اس کے اندر ڈیزائنز ہیں، اس کے اندر خوشیاں ہیں، خوشیاں ہیں، گویا کہ جنت کا ایک حصہ ہے. اس کے اندر تو جو ہے نا دلہن جو ہے نا سو کے اٹھتی بھی ہے تو کمپلیٹ میک اپ کے اندر رہتی ہے، ماشاءاللہ، پوری جیولری کے ساتھ، پورے ہزاروں کی ساڑی کے ساتھ اٹھتی ہے. لیکن پریکٹیکل لائف میں جو دلہن سو کے اٹھتی ہے وہ تو کیسی ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے. اور ہمارے بچے جو ہے نا ذہن میں وہی رکھے ہوئے ہیں جو فلموں کے، ہمارے بچے بھی ہمارے بچیاں بھی، جو ان کے سامنے میڈیا نے پیش کر دیا کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے. میرے دوست، یہ بے وقوفی ہے، یہ حقیقت سے دور ہے. ریالٹی یہ ہے
کہ زندگی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے تنگیوں کے ساتھ، مسائل کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. نو گین وداؤٹ پین. آپ مجھے بتائیے کوئی خوشی، کوئی مزہ، کوئی لذت، کوئی آرام آپ کو بغیر تکلیف کے حاصل ہوتا ہے؟ تو مجھے ایک مثال دے دیجیے، ایک مثال. اگر آپ کو بریانی کھانا پڑتا ہے تو 1 گھنٹہ آپ کو کچن میں کام کرنا پڑتا ہے، یا ایک گھنٹے کے کام کرنے والوں کو مزدوری دینے کے لیے آپ کو باہر کی محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو بریانی ملتی ہے. ایک عورت کو اگر بچے کی خواہش ہے، ایک انسان کو باپ کے بننے کی خواہش ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ اولاد ہے، تو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بچہ دیتا ہے. پھر بھی ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کو خوشیاں لے سکیں. جن کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ معلوم ہے میرے پاس. تو میرے دوست، شادی ایک ضرورت بھی ہے اور ایک انسان کی خواہش بھی ہے. تو آپ بتائیے کہ اس کے اندر مشکلات اور پریشانیوں کے بغیر یہ زندگی ہو سکتی ہے کیا؟ سب سے پہلا میرا سوال وہ نوجوانوں کے لیے ہے جو شادی کرنے کے بعد پچھتا رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے جو شادی کا پلان کر رہے ہیں کہ میرے دوست، آپ کو انجینئرنگ کی ڈگری، MBBS کی ڈگری، بزنس کی ڈگری، اگر آپ کو کوئی ڈگری لینا ہے اور آپ کو گولڈ میڈل بننا ہے تو اس سے پہلے کئی سال آپ کو راتوں کی قربانی، دین کی قربانی، دن کی قربانی، نیند کی قربانی، خواہشات کی قربانی، دوستوں کی قربانی دینے کے بعد آپ کو وہ ویلیو ملتا ہے. اس کے بعد آپ کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، شوہروں کے متعلق یعنی جوڑوں کے متعلق بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی ایسی عظیم نشانیاں ہیں جیسے رات کو انسان نہیں لا سکتا، دن کو انسان نہیں لا سکتا. بالکل یہی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ محبت، یہ آرام، یہ سکون جو انسان کو ملتا ہے، جو انسان کی طلب ہے کہ انسان اگر اس کی بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، تو وہ ایسے لوگ پھر ڈپریشن میں رہتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں رہتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کے جرائم میں ہوتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں. نائٹ کلبیں ان لوگوں سے آباد ہیں جن کے گھر آباد نہیں ہیں. شراب خانے ان لوگوں سے آباد ہیں جن لوگوں کے گھر آباد نہیں ہیں. اور یہ فتنہ و فساد، یہ عذاب اور یہ انسانیت کا قتل ان لوگوں سے آباد ہے جن کے گھر آباد نہیں ہیں. جو اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کے آنسوں کو، ان کے جذبات کو دیکھتا ہے، پھر وہ جو ہے نا فسادات اور بربادیوں کے راستوں کو نہیں سوچ سکتا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میرے نوجوانوں کے سامنے کہ شادی صرف خوشیوں کا نام نہیں. شادی صرف وہ تصور، وہ پلان جو آپ لوگوں کے پاس میڈیا نے پیش کیا یہ نہیں ہے. شادی ایک ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مردوں کا بھی ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا. مردوں کے بھی ذمہ داریاں دیا، عورتوں کی بھی ذمہ داریاں دیا. ہم بھول گئے. میری مسلمان بہنوں، مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے یہ دماغ میں رکھ لو، یہ دماغ میں رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ شادی کے بغیر ہماری زندگی انکمپلیٹ ہے. یہ بات مان لیجیے آپ. اور شادی کا طریقہ جو میڈیا پیش کرتا ہے، جو آپ کو جو ہے نا ماڈرن سٹائل سکھاتا ہے، یہ طریقہ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. امپاسبل ہے. یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ اولیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریف لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جو میڈیا آپ لوگوں کو سکھاتا ہے. انبیاء کا طریقہ، شریف لوگوں کا طریقہ ہے، جو طریقہ کہ ہمارے اسلام میں موجود ہے. اس طریقے سے شادی ہونے چاہیے. جو لڑکے اور لڑکیاں اپنے طور سے فیصلے کرتے ہیں، اپنے طور سے تعلقات پیدا کرتے ہیں، اپنے طور سے شادیاں کرتے ہیں، اس مسجد کو میں چیلنج کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں نے شادی کے متعلق جو ورکشاپ لیے اس میں بھی میں نے چیلنج کیے ہیں. میں نے پوچھا ان لوگوں سے، بتاؤ کہ محبت کی بنیاد پہ جس میں والدین کو، بزرگوں کو اسلامی طریقے کو نظر انداز کر کے جو شادیاں کی گئی ہیں، میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ ایک آدمی اٹھ کے بتائے کہ میں نے جو ہے نا ایسی شادی کی اور میری شادی کامیاب ہے. ایک آدمی بتا دے. میں ناممکن ہے. ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. میرے جوان بھائیوں، جوان بچوں اور جوان بیٹیوں، جوان بہنوں، سن لو کہ شادی کا وہی طریقہ صحیح ہے جو اسلامی طریقہ ہے. آپ کی یہ وعدے اور دعوے یہ بہت جلد ختم ہو جانے والے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے متعلق مسئولیت ایک ذمہ داری ہے. آپ خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے لیے ہمارے بیٹوں کو بھی تیار کرنا ہے، ہمارے بیٹیوں کو بھی تیار کرنا ہے. گیا وہ زمانہ
کہ ہمارے بچے اور بچیاں ماں باپ سے سیکھتے تھے، آج ہمارے بچے اور بچیوں کا ٹائم ماں باپ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ، کتابوں پہ، کلاسوں میں، اسکولز میں، آن لائن سب سے زیادہ گزرتا ہے۔ وہ زمانہ چلے گیا جبکہ باپ سے بچے سیکھتے تھے، ماؤں سے بچیاں سیکھتے تھے، دادا دادی سے سیکھتے تھے، وہ زمانہ چلا گیا۔ میرے دوستو، آج آپ کچھ سوچتے ہیں، آپ کے بچیاں کچھ سوچتے ہیں، آپ کچھ پلان کرتے ہیں، آپ کے بچے کچھ پلان کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو حقیقت کے گراؤنڈ ریالٹیز پہ اتر کے آنا ہے اور یہ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ چلے گیا کہ باپ فیصلہ کرتا تھا تو بچی مانتی تھی، باپ فیصلہ کرتا تھا تو بچہ مانتا تھا، بھول جائیے وہ زمانہ چلا گیا، اور یہ غلط نہیں ہے۔ آج آپ کو فیصلہ لینے سے پہلے آپ کے بچیوں کا دماغ بنانا ہے، ڈسکس کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ریئل لائف کیا ہوتی ہے، حقیقی لائف کیا ہوتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، جب تک آپ باپ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، آپ کا کھانا، آپ کا پانی، آپ کے کپڑے، آپ کے گاڑی، آپ کا پیٹرول، آپ کے خرچے باپ برداشت کرتا ہے اور آپ کی زندگی چل پڑتی ہے۔ شادی ایسی نہیں ہے، جس دن آپ نے شادی کی ہے، اگر آپ انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں، اگر نہ بھی گزارتے ہیں، تو کم از کم اس دن سے آپ مرد بن چکے، اور ایک مرد بننے کی وجہ سے ایک ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے۔ صبح میں اٹھنے کے بعد آپ کو دودھ کی فکر ہے، آپ کو چائے کی فکر ہے، آپ کو شکر کی فکر ہے، آپ کو دال کی فکر ہے، آپ کو سبزی کی فکر ہے۔ یہ ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ذمہ داریوں کے لیے کیا ہمارے باپوں نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا؟ اور لڑکی جب دلہن بن کے جاتی ہے تو دلہن پنا جب ختم ہوتا ہے تو صبح میں اس کو شوہر کا خیال کرنا ہے، اس کو کچن کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، اس کو گھر کی ذمہ داری سنبھالنا ہے۔ سال 2 سال میں جب بچہ ہوتا ہے تو بچے کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، اور جب ایک بچہ ہوتا ہے تو 24 آورز کا جاب شروع ہوتا ہے۔ کیا ہماری ماں نے اپنے بیٹیوں کو یہ چیز سکھایا ہے؟ یہ فلمیں نہیں سکھائیں گی آپ کے بچوں کو، ڈرامے آپ کے بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے، ایڈورٹائز کرنے والی کمپنی آپ کے بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گی۔ الزواج مسئولیہ، یہ ذمہ داری ہے، زواج شادی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ بات کہی، اشاروں میں بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ الرجل راع فی بیت والمرأة راعیۃ، کہ شوہر اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور عورت اپنے گھر میں ذمہ دار ہے۔ یہی چیز اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، آج ہم لوگ پرابلم میں اس لیے ہیں کہ بچوں کو نہیں معلوم کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور بچیوں کو نہیں معلوم کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ کو یہ زندگی لے کے چلنا ہے، یہ ایک دن کا بندھن نہیں ہے، یہ 1 مہینے کا بندھن نہیں ہے، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مزے لیں اور پارک چلے جائیں، آؤٹنگ پہ چلے جائیں اور خلاص مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ حیوانیت ہے، یہ جانوروں کے تعلقات ہیں۔ شادی صرف انسان کرتے ہیں، جانور صرف بچے پیدا کرتے ہیں۔ انسان، ان کو بچے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پڑ پوتے بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، ایک نسل چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسبوں و سحر قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ نسب اور سحر بنایا، اور نسب یہ ہے کہ باپ، دادا، بھائی، چاچا، چاچی، یہ رشتے، اور سحر رشتہ داریاں، ساس، سسرا، پھر اس کے بعد بننے والے رشتے، یہ اللہ نے انسانوں کے لئے بنائے۔ اب سوچئے میرے دوست کہ آپ کتوں کی زندگی، جانوروں کی زندگی میں آپ انسان رہ سکتے ہیں؟ آج آپ خوش اس لیے ہیں کہ آپ کا باپ بیٹا کیسا ہے بلکہ سینے سے لگاتا ہے، آپ اس لیے خوش ہیں کہ بیٹے کو آپ سینے سے لگاتے ہیں، آپ اس لیے خوش ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کا درد پوچھتی ہے، آپ اس لیے خوش ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کا درد شریک کرتا ہے۔ ہم انسانوں ہیں، انسان ہیں، خوش رہتے ہیں اس لیے کہ ہم سب کے ملا کے رشتے بناتے ہیں۔ جب شادی ختم ہو گئی زندگی میں، اسلامی شادی، تو پھر یہ حیوانی درجے میں پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ، پھر مسائل کا ایک انبار شروع ہو جاتا ہے۔ ہم رہ ہی نہیں سکتے اس سسٹم کے بغیر، ہم انسان ہیں، یہ سسٹم میں رہنا ہے، اور یہ سسٹم اسلام کا دیا ہوا ہے۔ اس سسٹم میں رہنے کے لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں نوجوان بچوں سے سنتا ہوں، وہ بولتے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیا ضرورت ہے شادی کی؟ ما منعه الا فسق او فجور، عمر رضی اللہ عنہ نے بات اس وقت کہی تھی، اگر کوئی یہ کہتا ہے لڑکا اور لڑکی کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت عمر نے کہا ما منعہن، اس کو کسی چیز نے منع نہیں کیا، الا فسق، یا کہ وہ بدماش ہے، زناکار ہے، بے حیا ہے، جانور ہے وہ، الا فسق او عجز،
یا ہے کہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تبھی ممکن ہے. یا تو نہ مرد ہے یا تو نہ عورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے، اور وہ جو ہے نا میچور نہیں ہوا، ٹھیک ہے وہ بیماری ہے. لیکن آپ مرد بھی ہیں، آپ عورت بھی ہیں، اور اگر کہتے ہیں نہیں تو اللہ فسقن، تو پھر وہ آپ حیوانیت اور حرام کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں. تو میرے دوست چیپٹر کلوز، شادی میں آنا ہے، اور شادی میں آنے کے بعد اپنے بچے اور بچیوں کو ذمہ داری کے لیے تیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا راعٍ، وہ ذمہ دار ہے. لڑکے تو شادی کرتا ہے تو بیوی کا تو ذمہ دار ہے، اس کی عزت کا، اس کے جذبات کا، اس کے کھانے کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے خرچے کا، اس کی عصمت و حیا کی حفاظت کا، اس کے تعلقات کا ایک ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. یہ بچوں کو سکھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ہمارے بچوں کو میرا پیغام ہے کہ میرے دوست یہ ذمہ داریاں اٹھائے بغیر آپ اپنی شادی میں خوش نہیں رہ سکتے. جتنے شادی شدہ لوگ ہیں بوڑھوں کو چھوڑ کے، جنہوں نے 25 سال شادی کی ہیں، ان کو میری باتیں آج سمجھ میں نہیں آئیں گی. جو انہوں نے جوان جو لوگ شادی کیے ہیں ان کو میں پیغام دے رہا ہوں، وہ چلے گئے. آپ کی بیوی میں آپ اپنی ماں اور اپنے دادی کا تصور نہیں دیکھ سکتے. وہ زمانہ چلے گیا جب سرتاج بولتی تھی بیوی اپنے شوہر کو، جب ناخدا بولتے تھے. میرے بھابیاں جو 50 سال 70 سال کی ہے، ہمارے بھائیوں کو جب خط لکھتے تھے تو مجازی خدا آپ خیریت سے ہوں گے بول کے لکھتے تھے. ڈو یو نو واٹ ڈز اٹ مین مجازی خدا؟ یہ میری نیو نسل کو جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں مجازی خدا نہیں معلوم. مجازی خدا مینس ریئل گاڈ. مجازی خدا کا مطلب یہ ہے کہ سملر ٹو دا گاڈ. تو وہ لوگ بولتے تھے کہ مجازی خدا ہے، شوہر جو بولا وہ صحیح ہے. آج کل کے بچیوں کا زمانہ چلے گیا. بچیاں کماتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، بچیاں ڈگریاں لیتی ہیں، بچیاں آپ کا بلکہ آپ سے اچھا جو ہے نا نالج رکھتی ہیں، آپ سے اچھا جو ہے نا وہ ڈیولپ کر چکی اپنے پرسنالٹیز کو. آپ وہ اپنے بوڑھیوں کے جیسا اپنے بیویوں سے ڈیل نہیں کر سکتے. چلے گیا وہ زمانہ. آج کل کی بچیاں ہر چیز کو جو بھی آپ موضوع پہ بولنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا اتنا علم ان کے پاس ہے. وہ زمانہ چلے گیا جب عورتیں گھر سے نہیں نکلتی تھی اور محنت مزدوری کر کے مردوں کو کمانا پڑتا تھا تو عورتیں ان پہ ڈیپینڈ رہتی تھی. آج چلے گیا. آج کی بورڈ کا زمانہ ہے، آج جو ہے نا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج جو ہے نا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. لڑکیاں آپ سے زیادہ کما سکتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، آن لائن بیٹھ کے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے. آپ کیوں آپ کا سنیں گی؟ اس حقیقت کو سمجھیے، اس حقیقت کو مانیے. یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم ایکولی، کہ اسلام کے بنیاد پر جو رائٹس جو حقوق ملتے ہیں اس کو اپنائیے اور اپنے کلچر کو بھول جائیے، اپنی تہذیب کو. اسلام نے جو حقوق دیے لڑکوں کو سکھائیے، اور اسلام نے جو حقوق دیے لڑکیوں کو وہ سکھائیے، تب اپنی زندگی کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا الرجال قوامون، رجال کیا ہیں؟ قوام ہیں، ذمہ دار ہیں. علی النساء، عورتوں کے ذمہ دار ہیں. ہاں عورتیں پڑھی لکھی ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، کماتی ہوں گی، لیکن آج بھی 12 بجے رات کو 2 بجے رات کو عورت کو جانا پڑتا ہے تو مرد کی ضرورت پڑتی ہے. یہ قوامیت ہے، یہ ذمہ داری نبھانا ہے مرد کو، اور عورتوں کو یہ ذمہ داری قبول کرنا ہے. میری بہنوں کمانے لگ جاؤ، پیسہ ڈگریاں لے لو اور ترقی کر لو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عورت سے مرد بن گئی. اور میرے دوست اگر عورتیں کمانے لگ گئیں اور عورتیں اپنی پوزیشن اسٹیٹس مینٹین کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورت بن گیا. یہی تو پرابلم ہے. میری بہنوں آپ سمجھو، میرے بھائی آپ سوچو کہ اگر عورت مرد کا درجہ لے لیتی ہے، اسٹائل اپنا لیتی ہے، یا ہے کہ مرد عورت کا لے لیتا ہے، تو گھر میں ماں باپ نہیں ہوتے بلکہ گھر میں 2 باپ ہوتے ہیں، یا تو گھر میں 2 ماں ہوتی ہیں. اگر مرد عورتوں کے اخلاق اور اسلوب اپنا لیتا ہے تو پھر ماں جیسا بن گیا، تو 2 ماں ہو گئے گھر میں. اور اگر ماں جو ہے نا پورے مرد کے اخلاق اپنا لیتی ہے تو 2 باپ بن جاتا ہے. اور آج ہمارا پرابلم یہ ہے، ہماری سوسائٹی میں ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ گھر میں 2 ماں اور باپ نہیں ہیں. عام طور سے گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ 2 باپ ہیں یا تو پھر 2 ماں ہیں. عام طور سے تو باپ تو ماں کم بنتے ہیں، اکثر عورتیں باپ بن رہی ہیں تو 2 باپ گھر میں ہو جاتے ہیں. جب 2 باپ ہو جائیں گے تو فطرت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے کے راستوں کے علاوہ کچھ نہیں بنتا. گھروں میں جھگڑوں کے علاوہ کوئی مسائل نہیں ہوتے. میری بہنوں آپ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بات دماغ میں رکھیے کہ آپ بیوی ہیں اور شریعت نے آپ کو ذمہ داری عطا کی ہے، وہ اس کا آپ ذہن میں رکھیے. میرے بھائی آپ مرد ہیں، آپ کی ذمہ داریاں آپ نبھائیں گے. اگر آپ کی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہیں تو زندگی کے حساب سے پھر کمپرومائز پہ اتر آئیے، تب مسائل حل ہوتے ہیں.
الرجال قوامون علی النساء کہ مرد قوام ہے، کمانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، گھر کی نگرانی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، مرد خرچ کرتے ہیں تو مردوں کی ذمہ داری ہے. میرے دوستو اور بھائیو، میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں نہ کمائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک گھر لے کے چلنا ہے. بیوی کی ضرورتیں، بچوں کی ضرورتیں، فیملی کی ضرورتیں اور آئندہ وہ جو مسائل آنے والے ہیں، یہ سب اس کی ذمہ داریوں میں آتے ہیں. رجال قوامون، ہمارے بچوں کو یہ سکھانا ہے، یہ تعلیم دینا ہے. شادی سے پہلے ورکشاپ چلائیے آپ لوگ، شادی سے پہلے ٹریننگ کورسز چلائیے آپ لوگ. یا یہ کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بٹھا کے سمجھائیے ان لوگوں کو، یا کم از کم اتنا دین سکھا دیجئے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ مرد ہونے کے حیثیت سے ایک مسلمان اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعض فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بھی 3 صفات یہاں بیان فرمائی ہے، مردوں کے بھی صفات 3 بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا اس لیے کہ وہ کما کے خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نگرانی کرتے ہیں. 3 چیزیں اللہ نے ذکر کی مرد کی. حافظات اور صالحات. حافظات سب سے پہلی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عورت تصور کرتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ میسکولین ویمن نہیں ہے، وہ کہ مردانہ صفات اپنا لیے، اس کا ڈریس بھی مردانہ، اس کی بات بھی مردانہ، اس کی سوچ بھی مردانہ، تو وہ مرد ہو گئی، وہ عورت کہاں ہوئی پھر. اور گھر میں شادی ہوتی ہے عورت سے، مرد سے نہیں. تو میری بہنوں، آپ شادی کے ساتھ اب تصور کیجئے کہ آپ کا ایک ہسبینڈ ہے، آپ کا ایک شوہر ہے. اور صالحات کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے، سوچئے، دماغ میں رکھئے کہ آپ عورت ہیں، آپ مرد نہیں بن سکتے، مرد کا پارٹ ادا نہیں کر سکتے. مرد کی ذمہ داریاں مرد کو ادا کرنے دیجئے، تو مرد کے کام مرد کو کرنے دیجئے. آپ ایک سپورٹر، ایک ایڈوائزر، ایک کمپینین، یہ ضرور اس کا پارٹ ادا کیجئے آپ. لیکن یہ ہے کہ ڈیسیشنز میکر، یہ ہے کہ امپلیمنٹ، اور یہ کہ اتھارٹی ڈونٹ ٹیک اٹ ایٹ آل، پاسبل نہیں ہے. یہ اپنے ہاتھ میں مت لیجئے کہ اتھارٹی کی بات ہے. تو یہ سب سے پہلی بات فالصالحات کا مطلب یہ ہے کہ نیک عورتیں، نیک عورتوں کا مطلب ہی یہ ہے جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی. حافظات، اس کے بعد وہ حفاظت کرتی ہیں اپنے شوہر کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی. آپ کا کانسنٹریشن سب سے پہلے آپ کا کیریئر نہیں ہے، آپ کا کانسنٹریشن آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا شوہر ہے. دیکھیں میری بہنوں، آپ کیا چاہتی ہیں سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے. آپ شادی چاہتی ہیں، شادی تو آپ ایک مرد کو سیلیکٹ کرتی ہیں، اختیار کرتی ہیں. تو مرد ایک بیوی کو چاہتا ہے، تو مرد بیوی کو کیسے چاہتا ہے؟ آپ کے ذہن میں جو بھی ہوگا، شریعت یہ کہتی ہے عورتوں سے کہ عورتیں اپنے شوہر کا خیال کیجئے، اپنے بچوں کا خیال کیجئے، اپنے گھر کا خیال کیجئے. یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. وہ گھر ان کی پریارٹیز ہے، گھر ان کی فضیلت ہے، گھر ان کی عزت ہے، گھر ان کی ناک ہے، گھر ان کے لیے جو ہے نا اہم ہے، اصل ہے. اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں. آپ بولیں گے کہ پیسے کم پڑتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہیں. وہ ساری چیزیں ہیں. شادی سے پہلے آپ طے کر لیجئے. پیسے آپ کے باپ کے پاس بھی کم پڑتے تھے ہوں گے، پیسے آپ کے بھائی کے پاس بھی کم پڑتے تھے ہوں گے، پیسے آپ کے جو ہے نا شادی سے پہلے بھی کم پڑتے تھے ہوں گے. پیسے اگر آپ شادی نہ کرتی تب بھی آپ کو بہت کچھ اپنے باس کے لیے، اپنے مینیجر کے لیے، اپنے کمپنی کے لیے، اپنے کلیگز کے لیے، کمپنی میں کام کرنے والوں کو، سب کو آپ کو بہت کچھ آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا. آپ کی عزت، آپ کا ٹائم، آپ کی ناک، آپ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی جو پیسہ آپ کو ملتا ہو سکتا وہ بھی آپ کو کم پڑ جائے. مسئلہ تو باقی رہے گا. تو اسی لیے میرے دوستو اور بھائیو، حدیث میں یہ ہے، شریعت میں یہ ہے کہ جب شادی میں داخل ہو جاؤ تو آپ بیوی کی حیثیت سے یہ چیزوں کو کیجئے، مرد کی حیثیت سے آپ کیجئے. اور کرنے کے بعد جو چیزیں کمیاں ہوتی ہیں اس کو برداشت کیجئے. لا یفرق مؤمن مؤمنہ، ایک مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ایک بیوی مرد سے نفرت نہ کرے. اگر کوئی چیز کہیں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے، رضی منہا خلق آخر، بھائی اگر آپ کو پرفیکٹ چاہیے تو پھر آپ دنیا میں نہیں شادی کیجئے، جنت میں شادی کیجئے. پرفیکٹ چاہیے تو جنت میں، اسی لیے کہ دنیا میں کوئی چیز سوائے نبی کے پرفیکٹ نہیں ہے. سوائے نبی کے کوئی چیز پرفیکٹ اس دنیا میں نہیں ہے، سوائے نبی کے. تو اسی لیے آپ کو برداشت کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان رضی منہا خلق ان فرق منہا خلق رضی منہا آخر، کہ اگر اس کو ایک اخلاق پسند نہیں آتا تو دوسرا پسند آ جاتا۔ تو سب سے پہلی بات میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم لوگ یہ ذمہ داری اپنے دماغ میں ڈالنے کے بعد، اپنے دماغ میں رکھنے کے بعد ہم لوگوں کو اس کو امپلیمنٹیشن، اس کی تطبیق دینے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ شادی کے اندر جب ہم لوگ شادی کر لیے تو ہمارے اپنے خیالات سے ہٹ کے گراؤنڈ ریالٹی پہ مسائل کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیے، مسائل کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ عورت کی فطرت کے بارے میں کہا، بہت کچھ مرد کی فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ موضوع میرا صرف یہ ہے کہ مرد کے غلطیوں کو عورت برداشت کرے، عورت کے غلطیوں کو مرد برداشت کرے، خامیوں کو، اور ایک کی غلطی دوسرے کے لیے ظلم اور زیادتی کرنے کا اختیار لائسنس نہیں دیتی ہے۔ میری بیوی پسند نہیں ہے، میری بیوی غلطی کرتی ہے، میری بیوی سستی کرتی ہے، بہت سی چیزیں میں برداشت مجھے غلط لگتی ہیں، لیکن وہ مجھے لائسنس نہیں مل گیا کہ میں اس کے ساتھ ظلم کروں یا اس کے ساتھ زیادتی کروں یا میں دوسری غلطی کروں، غلطی کا بدلہ غلطی سے دوں، یہ مجھے لائسنس اس کا نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ میرا فرض یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے میں نے شادی کی ہے، یہ میری عبادت ہے، یہ میرا فرض ہے، مجھے اللہ سے لینا ہے، میرا فرض مجھے ادا کرنا ہے۔ کسی نے حق ادا نہیں کیا، جیسا میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، دنیا میں جاتا ہوں، کوئی مجھے پیسے چھین لیتا، میرا حق ادا نہیں کرتا، کوئی مجھے گالی دیتا تو کیا میں بھی اس کو گالی دوں، کوئی مجھے جو ہے نا زیادتی کرتا کیا میں بھی اس پہ زیادتی، تھوڑا بہت یہ ہو سکتا ہے کہ میں ڈیفنس کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے لائسنس نہ ملتا بدمعاشی کا جواب بدمعاشی سے دینے کا۔ بالکل اسی طریقے سے عورتوں کے لیے میرے دوستوں، مرد اگر غلطی کرتے ہیں، مرد اگر کہیں فلفل نہیں کرتے ہیں، کچھ کمی زیادتی رہ جاتی ہے، تو عورتوں کو یہ لائسنس نہیں ملتا کہ وہ حقوق ادا نہ کریں۔ میرے پاس ایسے مسائل آتے رہتے ہیں، ایک عورت شوہر سے جھگڑنے کے بعد نہیں کماتا، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، گھر چلے گی، ماں باپ کے پاس جا کے رہے گی، اب وہ مرد جو ہے نا دوسری شادی کے چکر میں پڑا ہوا، میرے پاس مسئلہ یہ اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے، میں بولا مان تو لیا بہت غلط ہے، لیکن یہ بتائیے کہ شوہر کا گھر چھوڑ کے چلے جانے کا لائسنس کس نے دیا آپ کو؟ یہ اجازت کس نے دی ہے؟ اگر آپ شوہر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر فیصلہ کر لیجئے کہ اس شادی شدہ زندگی میں آپ کو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس شادی شدہ زندگی میں بھی اس مرد کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ہمارے اسلام نے ہم کو سکھایا کہ رہو تو خوشی سے رہو، اگر نہیں بن سکتی برداشت کر کے اطمینان سے، جیسا اسلام نے سکھایا گزارو زندگی، چونکہ زندگی جو ہے نا پھولوں کا سیج نہیں ہے، ہر قدم پہ پرابلمز ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر جگہ جانوروں کے لیے پرابلم ہے۔ جنگل میں شیر کو جو ہے نا پانی پینے کے لیے جاتا تو مگرمچھ کھا لیتا اس کو، ہرن پانی پینے کے لیے جاتی تو شیر اس کو کھا لیتا، جانوروں کو کس کو پرابلمز نہیں ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائی ہے، پرابلم سے فری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو جنت بنائی۔ تو اس پرابلم میں شوہر کے پاس پرابلم ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں اس کو برداشت کر کے آگے لے کے جانے کی کوشش کیجئے۔ اور میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی ہے یہ باتیں بہت تفصیل طلب ہیں، تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ عورت کا مزاج، عورت کے چاہت، عورت کے خواہشات، عورت کی فطرت بالکل الگ ہے، مرد کی خواہشات، مرد کی فطرت، مرد کی ضرورتیں بالکل الگ ہے۔ اسی لیے میں نے اس کو اشاروں میں کہہ دیا آپ کے سامنے کہ برداشت کیجئے، برداشت کیجئے، جب تک کوئی چیز حرام نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی ہے کہ کسی چیز پہ آپ کو غصہ نہیں آتا، ناراض نہیں ہوتے، ہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی تو ناراض ہوتے۔ تو میرے بھائی، میرے بہن، میری نوجوان بیٹیوں، میرے نوجوان بیٹوں، آپ شادی میں قدم رکھیں، ضرور رکھیں، یہ آپ کی فطری ضرورت ہے، نیچرل نیسیسٹی ہے اور یہ ہماری عبادت ہے، لیکن اس کے بعد زندگی میں ایک ذمہ داری کا احساس کیجئے، ذمہ داری کا احساس کیجئے۔ اور دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو شادی اتنی پسند ہے اور شادی شدہ زندگی اتنی پسند ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، کہ تمہارا اگر عزت اور عصمت اور حفاظت اور شادی شدہ اچھی زندگی، مرد عورت کا خیال، عورت مرد کا خیال کر کے زندگی لینے کی خواہش ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کی غربتوں کو، تمہاری فقیری کو، تمہاری ضرورتوں کو ختم کر دیں گے، اللہ تم کو نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا، اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا، یعنی اللہ
اللہ تعالیٰ ضرور وہ بندے جو عزت کی زندگی، وہ بندیاں جو عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو خوب نوازیں گے. حق علی اللہ ان یعینہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دیں گے، بے نیاز کر دیں گے. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میرا پیغام صرف یہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف، شادی کے جو تصورات ہمارے ہیں وہ نکال دیں. شادی کرنا چاہیے، شادی میں جانا چاہیے. شادی شدہ زندگی بہترین زندگی ہے، اور شادی شدہ زندگی میں بچوں کو بھی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیجئے، بچوں کو بھی ذمہ داری کے لیے تیار کیجئے. اور شادی شدہ لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے آپ کو مرد بنایا، آپ کی ذمہ داریاں آپ ادا کیجئے. عورتوں کو اللہ نے عورتیں بنایا، آپ کی ذمہ داریاں آپ ادا کیجئے. اور جب یہ ذمہ داریوں کا احساس کریں گے اور اس کو ادا کریں گے تو ہماری زندگیاں کامیاب چلیں گی. اور کمیوں اور زیادتیوں کو عبادت سمجھ کے برداشت کیجئے. آپ اپنے باس کو برداشت کرتے ہیں، آپ اپنے کام والے کو برداشت کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کو، بزنس کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کو برداشت کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری زندگی کا پارٹ ہیں، تمہارا لباس ہے، تمہارا جسم ہے، تمہارا حصہ ہے. اور اس کی اور کمیوں اور زیادتیوں کو اگر برداشت نہیں کر سکتے تو آخر میں کس کو بدنام کروں، کس کو بلیم کروں، کس کو دوش دوں؟ دوست تو میں آپ بیوی کو ہی دیکھ سکتا ہوں کہ تم لوگوں نے دنیا کو برداشت کرنا سیکھ لیا، اپنے مینیجر اور باس کو برداشت کرنا سیکھ لیا، لیکن اپنے شوہر کو برداشت کرنا نہ سیکھا. اور شوہروں کو بولوں گا کہ تم دنیا کی ہر چیز کو برداشت کرنے کے لائق بن گئے، لیکن ایک اپنی بیوی جو اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہوئے آپ کے گھر کو آئی تھی، لیکن آپ نے اس کی امیدوں کو پورا نہیں کیا اور مسائل کے انبار بڑھتے چلے گئے. میرے دوستوں اور بھائیوں، بیٹھو، محبت کا اظہار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے. پیارے نبی نے فرمایا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے آج کہ ہم موبائل کے ساتھ ہیں، ہم فیس بک کے ساتھ ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، آؤٹنگ پہ ہیں، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نہیں ہیں. بیویوں کی بات کر رہا ہوں میں آج، بچوں کو بھی چھوڑ دیجئے، بیویوں کے ساتھ نہیں ہے. ہم لوگ گھر میں بیڈ روم میں بھی ہیں تو آپ موبائل پہ ہیں. یہ موبائل آج ایک فتنہ بن گیا جس سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جس سے دوریاں ہو رہی ہیں. یہ ایڈکشن ہے، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک عادت پڑ گئی لوگوں کو، عادت پڑ گئی اور کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو. جیسے بعض لوگوں کو بائک چلانے کی عادت پڑی، گھر میں بیٹھے بیٹھے نوجوان بچے بے چین ہوتے، گاڑی لے کے پھرتے، کہیں سے ٹائم پاس کرنے نکلا، میں ٹائم پاس کے لیے نکلا. ایسے ہی سگریٹ پینے کی عادت پڑ جاتی. اگر وہ ان کو روزہ رکھا دو اور ان کے گلے پہ چاقو رکھ دو، سگریٹ پیا تو گلہ کاٹ دوں گا، تو پھر سگریٹ نہیں پیئیں گے. ان کا دماغ سگریٹ پہ کام ہی نہیں کرتا. ایڈکشن ہے. آپ بیکار بیٹھے ہوئے پھونکتے رہو بیٹھ کے، اگر بزی رہیں گے تو نہیں پھونکیں گے. تو ایسا اس کو ایڈکشن بن جاتے. جیسے عورتوں کو غیبت کرنے کی عادت ہے، بلا وجہ کے بیٹھ کے دوسروں کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں. ایڈکشن بن گیا یہ چیزوں کا. تو میرے دوستو، یہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ وقت گزارو، بیٹھو، بات کرو، ٹائم بتاؤ، محسوس کرو کہ آپ ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور وہ فیل کریں کہ آپ ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. یہ احترام جس کو کہتے ہیں، جس سے عزت اور محبت اور تعلقات بڑھتے ہیں، مسائل ختم ہوتے ہیں. اور مسائل کو اس حیثیت سے کہ اس دنیا میں ہم لوگ ہر چیز جو چاہتے ہیں وہ ہم کو نہیں ملتی، اس تصور سے ہم زندگی گزاریں. اللہ کے رسول کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی خوشیاں تھی. تو کھانوں سے خوشیاں نہیں آتی، پیار اور محبت سے، اسلامی طریقے سے رہنے سے خوشی آتی ہے. یہ بہت بڑے موضوع کو، جو کہ مجھے مہینوں سکھانے والی بات تھی، آج میں نے اشاروں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میری ایک کوشش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.